بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو سخت خو ہے، جو سخت مزاج ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کا اسے حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سارے کے سارے لوگ ایک ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہونے والی ہے، ہر شخص سے اس کے متعلق پوچھ گچھ ہونے والی ہے کہ تو باپ تھا تو ذمہ دار تھا، تو حاکم تھا تو ذمہ دار تھا، تو مکھیا تھا تو ذمہ دار تھا، تو صدر تھا تو ذمہ دار تھا، تو سیکریٹری تھا تو ذمہ دار تھا۔ چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ باپ ہے تو وہ اپنی اولاد، اپنی بیوی اور اپنے گھر کے ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھے گا، بتاؤ تو نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ بتاؤ تم نے اپنے بچوں کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی تلقین کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ تم نے قرآن کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی؟ تم نے حدیث بتلائی تھی کہ نہیں بتلائی تھی؟ تم نے مدرسے میں پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ تم نے اسلامی تعلیم سے آراستہ وہ پیراستہ کرایا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سوال ہونا ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصے اور کہانی نہیں ہے، یہ نبی کی زبان سے جملے نکلے ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع، وقت کے جو حکمراں ہیں، وقت کے جو حاکم ہے، گاؤں کے جو صدر ہے، گاؤں کے جو سیکریٹری ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ تم نے اپنے گاؤں کے ماحول کو بگاڑا تھا یا سدھارا تھا؟ اللہ پوچھے گا، یاد رکھیے ان باتوں کو۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا، جو گاؤں کے ذمہ دار ہے، ذمہ داری لے لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ذمہ داری کو قبول کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس ذمہ داری کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس ذمہ داری کے تحت اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور اس ذمہ داری کے متعلق جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اے میرے بندے، تو گاؤں کا مکھیا تھا، تو گاؤں کا صدر تھا، تو گاؤں کا حکمراں تھا، تو گاؤں کے جو ہے صدر اور سیکریٹری ہوا کرتا تھا، بتاؤ تیرے گاؤں میں شراب پینے والے بھی لوگ تھے، بتاؤ تمہارے گاؤں میں جو ہے بد اخلاق لوگ بھی تھے، تمہارے گاؤں میں جوا کھیلنے والے لوگ بھی تھے، بتاؤ تمہارے گاؤں میں بے نمازی بھی تھے، تمہارے گاؤں کے بچے اسلامی تعلیم و تربیت سے ناآشنا تھے، تمہارے گاؤں کے جو بچے تھے وہ قرآن اور حدیث کی جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے، بتاؤ تم نے کبھی کوشش کی، تم نے کبھی مکتب میں پڑھانے کی کوشش کی، تم نے کبھی ان بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کی کوشش کی، ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کی کوشش کی تھی؟ ہم اور آپ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب 1000 روپیہ فیس ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب اسکول جاتا ہے، جب یونیورسٹی جاتا ہے، آپ 5000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم اور جو علم ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو 1000 فیس دینے کے لیے تمہیں 100 بار سوچنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم کہاں جا چکے ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور ضروری، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر
فرض اور ضروری ہے. جیسے ہمارے اوپر نماز فرض ہے ویسے ہمارے اوپر تعلیم فرض ہے, علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. جیسے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے علم حاصل کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے. ہمارے اوپر حج فرض ہے ویسے ہی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. ہمارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے. اسی طریقے سے علم دین کو حاصل کرنا بھی ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے. میرے بھائیو اور دوستو, گاؤں کا مکھیا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, گاؤں کا صدر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اس بات پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ کوئی گاؤں کا مکھیا ہے, کوئی گاؤں کا صدر ہے, کوئی گاؤں کا جو ہے نا مکھیا ہے یا سیکریٹری ہے, اور سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں ہم فلاں گاؤں کا صدر ہے, ہم فلاں گاؤں کا مکھیا ہے, ہم فلاں گاؤں کا سیکریٹری ہے. بتاؤ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بتا تو صدر تو تھا, تو سیکریٹری تو تھا, اور سینے تان کر کے تو چل رہا تھا. اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا تمہارے گاؤں میں قرآن اور حدیث کا فروغ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, تمہارے گاؤں کے جو بچے تھے اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی نہیں کی تھی, حدیث کی تعلیم حاصل کیے یا نہیں کیے تھے. اللہ رب العالمین یہ پوچھے گا. فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته والرجل راع فی اہلہ وهو مسؤول عن رعیته. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی سے پوچھے گا بتاؤ تمہارے گھر کا ماحول کیسا تھا, بتاؤ تمہارے گھر کے اندر جو بچے اور بچیاں تھی اس نے قرآن پڑھی, قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی. آج ہم دل دھڑلے سے کہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے, میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, میرا بیٹا IPS آفیسر بن رہا ہے. لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا عالم دین بن رہا ہے؟ کبھی تم نے یہ کہا اپنی زبان سے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے؟ کبھی تم نے یہ اپنے دلوں کے اندر خیال کیا کہ میرا بچہ جو ہے نا مسجد کا امام, مصلی کا امام بنے گا, ارے انجینئر بنے گا؟ لیکن جب تو مرے گا تیرا وہ بیٹا تیرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے. تیرا بیٹا ڈاکٹر تو بنے گا لیکن تو جب مرے گا اور قبرستان تک جائے گا تیرا وہ بیٹا تیرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر تم نے مسجد کا امام بنا دیا, مصلی کا امام بنا دیا مصلی کا, کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں تمہاری نجات بھی ہوگی. اور جب تم مرو گے, جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے, یہی بچہ تمہارے جنازے کو پڑھائیں گے. اور جب بچہ تمہارا عالم ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہوگا, اور جب تمہارے جنازے کو پڑھائیں گے تو اس کے دل میں جو درد ہوگا, اس کے دل میں جو تکلیف ہوگی, اس کے دل کے اندر جو دکھتا ہوگا اور ٹیس آتا ہوگا, تمہارے لیے وہ مغفرت کی دعا کریں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے اور اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کریں گے. وہ انجینئر تو ہوگا, وہ بے ایمان ہوگا, وہ ڈاکٹر تو ہوگا, وہ رشوت خور ہوگا, اللہ کی قسم وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا, وہ دین پر چلنے والا نہیں ہو سکتا. میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بھائیوں, میرے بچوں سنو, بچوں سنو, اگر تمہارے ماں باپ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں اس کے ٹھوکر پہ مار دو. اللہ نے کہا ہے کہ اگر میری نافرمانی کی والدین جو ہے نا تربیت اور تعلیم دے تو اس کو ٹھوکر پہ مار دو, اس کی بات نہ مانو, اس کی اطاعت نہ کرو. قرآن پڑھو, قرآن کی تعلیم حاصل کرو, حدیث کی تعلیم حاصل کرو. اپنے بچوں کو یہاں مکتب میں اتنا مضبوط سے مضبوط جو ہے نا لائحہ عمل تیار کرو, اور ایسا لسٹ بناؤ, ایک ایسا جو ہے نا ماحول بناؤ کہ ہمارے بچے مکتب میں جب پڑھیں گے تو وہ صحیح طور پر قرآن پڑھ سکیں گے, صحیح طور پر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کو ادا کر سکیں گے. آج ہمارے مکتب صرف نام کے ہیں, آج ہمارے مکتب صرف نام کے ہیں. ایک مولوی صاحب ہے, 100 بچے اور بچیاں. بتاؤ کیسے تعلیم ہوگی, کیسے تعلیم ہوگی؟ ہمارا اور آپ کا دماغ اس طریقے سے خراب ہو چکا ہے, اور دماغ کے اندر ایسے ایسے فتنے آ چکے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کو تو نہیں دیں گے لیکن ماسٹر صاحب کو دے دیں گے. تف ہے تیری زندگی پر, لعنت ہے تیری زندگی پر, جس میں کامیابی ہے, جس میں کامرانی ہے, جو تعلیم تمہیں جنت تک لے جا سکتی ہے, اس تعلیم کے لیے تمہارے جیب خالی ہیں. لیکن جو کھڑے کھڑے پیشاب کر سکتا ہے, جو کھڑے کھڑے پیشاب کر کے پانی تک نہیں لے گا, اس تعلیم کو اس تعلیم کو دلانے کے لیے تمہارے جیب سے 5,000 اور 10,000 روپئے نکل جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, کہاں ہم گئے, کہاں سو چکے ہیں ہم, کہاں ہم گئے, کہاں ہمارا ضمیر
کیوں مردہ ہو چکا ہے، ہمارے ضمیر کیوں جو ہے نا ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ کیا ہم سب کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا کامیابی اور کامرانی دو ہی چیزوں کے اندر رکھا ہے، یا تو قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بنائیے؟ کون کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو انجینئر مت بنائیے؟ کون کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو IPS آفیسر مت بنائیے؟ بنائیے، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا اسلامی تعلیم اور تربیت دے۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس عورت سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تو گھر کی مکھیا تھی، گھر کی مکھیا تھی، بتاؤ تمہارے گھر کا ماحول کیسا تھا، بتاؤ تم نے اپنے بچیوں کو قرآن کی تعلیم دی، حدیث سکھلائے، مدرسے کے راستہ تم نے دکھلائے، مکتب کے راستے تم نے بتلائے؟ نہیں۔ تم نے اگر بتلائے تو اسکول، سرکاری اسکول، گورنمنٹ اسکول، جہاں پر ایک انڈے کے لیے صرف ایک انڈے کی غرض سے جاتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو، ایک انڈے کے غرض سے اس اسکول میں جاتا ہے۔ ورنہ آج اسکولوں کا کیا حال ہے؟ اسکولوں کا کیا حال ہے؟ 7ویں اور 8ویں کلاس کی پڑھنے والی بچی اللہ کی قسم اپنا نام نہیں لکھنا جانتی، اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتی۔ یہ پڑھائی نہیں، یہ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اگر دین کو بچانا چاہتے ہو، اپنے بچے کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہو میرے بھائی اور دوستو، اسلامی تعلیم دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، حدیث کی تعلیم دیجیے، سیرت کو بتلائے، اور یہ بتلائیے کہ ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو راستہ ہے، ہمارا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارا راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل کرنے کا سلسلہ منقطع ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد اس کو اس عمل کے ذریعے سے اسے ثواب ملتا رہے گا، جو دنیا کے اندر وہ 3 کام کر کے گئے ہوں گے۔ صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، کس کو کہتے ہیں؟ مسجد بنوا دیے، یتیم خانے بنوا دیے، راستے میں کنویں کھدوا دیے، جھاڑ لگا دیے، پیڑ لگا دیے راستے میں، صدقہ جاریہ۔ جب تک دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسی اولاد جو نیک ہو۔ اب نیک اولاد کیسے بنے گی؟ انگلش میڈیم میں بھیجنے کے بعد وہ بچہ نیک بنے گا؟ نہیں، مکتب میں بنے گا، مدرسے میں بنے گا، قرآن کی تعلیم میں بنے گا، حدیث کی تعلیم میں بنے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے بنے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، وہ نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرتی ہو، نیک بنایا آپ نے نیک بنایا، آپ کے لیے وہ دعائے خیر کر رہا ہے، آپ کے لیے وہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے،
تو وہ جو آپ نے وہ جو نیک اولاد بنایا وہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، وہ ثواب جب تک وہ اولاد دعا کرتے رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، یا جو ہے نا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، علم چھوڑ کر کے گیا ہے، کتاب چھپوا دی، کسی مولوی صاحب نے کتاب لکھ لیا، چھپوانے کی اوقات نہیں ہے، آپ ثروت والے ہیں، مال والے ہیں، پیسے والے ہیں، روپیے والے ہیں، زمین جائیداد والے ہیں، آپ کہیے مولوی صاحب لائیے، آپ نے جو کتاب لکھا ہے اسے ہم جو ہے نا چھپوا کر کے اور فری میں تقسیم کروا دیں گے۔ یہ ہے، یہ کار خیر ہے، اور اس میں آپ کی نجات ہے، اس میں آپ کی کامیابی ہے، اس میں آپ کی کامرانی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں، چوک چوراہے پر ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے۔ پلٹ کر کے کوئی پوچھ لے کہ تیرا بیٹا کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو جواب دے گا کہ میرا بیٹا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ یہی جواب دے گا کہ میرا بیٹا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے، پانی تک نہیں لیتا ہے۔ کوئی فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر ہے، اسے پوچھئے بتاؤ تمہارے بیٹے نے کتنے دین کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ کہے گا زیرو برابر، لیکن انجینئر ہے۔ اب وہ انجینئر کیا کرے گا؟ اسے علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسے شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ انجینئر کیا بنے گا؟ وہ ڈاکو بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا۔ یاد رکھیے اس بات کو، وہ ڈاکو بنے گا، لوگوں کے جیب پر ڈاکے بنیں گے۔ وہ اپنے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے، اسے اسلامی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے وہ چور بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا۔ اگر کوئی پولیس آفیسر بنتا ہے، IPS بنتا ہے، اسلامی تعلیم نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے، اسلامی اخلاق نہیں ہے، یاد رکھے وہ رشوت لینے والا بنے گا، وہ کبھی بھی ایماندار IPS نہیں بن سکتا ہے۔ اسلامی تعلیم ضروری ہے، اسلام کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ شریعت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، اس کے والدین اس کے بعد او یمجسانہ او ینصرانہ، اس کے والدین چاہے تو اسے نصرانی بنا دے، چاہے تو اسے مجوسی بنا دے، چاہے تو اسے آتش پرست بنا دے، اور میں کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا، چاہے تو اسے بے نمازی بنا دے، چاہے تو اسے شرابی بنا دے، چاہے تو اسے جواری بنا دے، چاہے تو اسے چور بنا دے، جو باپ کرے گا وہی بیٹا بھی کرے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو، تعلیم بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی اور دوستوں، بڑی اہم ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کریں، یہ تربیت کا اصول ہے۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی تھی، سونے کے پنے میں لکھنے کی بات ہے، اللہ کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے بچوں کے، جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی حضرت لقمان حکیم نے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ دے دی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ پہلی نصیحت عقیدہ توحید کی۔ آج ہمارا عقیدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارا عقیدہ؟ کیوں ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ ہمارا عقیدہ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ بچپن سے ہم نے کبھی اسلام کی تعلیم نہیں دی اپنے بچوں کو۔ آج ہمارا تھوڑا سا بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، دیکھیے آپ کتنے نوجوان بیٹھے ہوں گے جس کے گلے میں جو ہے نا، گلے میں تعویذ لٹک رہے ہوں گے، جس کے ہاتھ میں کڑے ہوں گے، اور جس کے کمر میں کالے دھاگے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ تف ہے تیری اہل حدیثیت پر، تف ہے تیری زندگی پر،
تو نے اللہ کو چھوڑ کر ایک دھاگے پر تم نے یقین کر لیا. تمہارا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ تم ایک دھاگے کے اوپر یقین کر لیں. سب سے پہلی تعلیم حضرت لقمان حکیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا. بچپن سے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو، میرے بچے اللہ کی عبادت کرنا اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. مصیبتیں آئے اللہ کو پکارنا، پریشانیاں آئے اللہ کو آواز دینا. اللہ رب العالمین تمہاری آواز کو سنے گا، تمہاری مصیبت کو دور کرے گا. اللہ سے امیدیں وابستہ رکھنا، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ رب العالمین تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ نے بھی کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی اتباع اور پیروی کرو. دوسری وصیت حضرت لقمان اپنے بچوں کو کر رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو وصیت کر دیا اور تاکیدی حکم دے دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، نرمی سے بات کرنا، سختی کبھی نہ کرنا، اف تک نہ کہنا. اللہ رب العالمین یہ تربیت کا اصول ہے. حضرت لقمان اپنے بچے کو سمجھا رہے کہ میرے بچے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کو برا بھلا نہ کہنا. جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے تو اسے اف تک نہ کہنا، اسے تکلیفیں نہ دینا، اسے اذیتیں نہ پہنچانا، اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا. کیوں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کے اوپر ویسے ہی رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح سے بچپن میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ اس نے فرمایا تھا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر تمہارے والدین تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، فَلَا تُطِعْهُمَا تو اس کی اتباع نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لیکن وہ ہے تو تمہارے والدین، اگر وہ شرک کی دعوت دے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے، پھر بھی اس کے ساتھ دنیا میں تم اچھی طرح سے پیش آنا، اسے برا بھلا نہ کہنا، اسے جھڑکنا نہیں.